پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پشاور ہائی کورٹ سے واپس لے لی۔ پی ٹی آئی کے وکیل شاہ فیصل ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہماری درخواست غیر مؤثر ہو گئی، ہم اپنی درخواست واپس لیتے ہیں۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کیس نمٹا دیا۔ بلے کا نشان دینے کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف درخواست دی۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا تھا۔ 12 پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کے دوران وکیل پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن اراکین کے درمیان تلخ کلامی۔ وکیل شعیب شاہین بولے بلے کا نشان چھین لیا، آپ ہم سے تنقید کا حق بھی چھین رہے ہیں۔ الیکشن کے دنوں میں ہمارے لیڈر پر توہین الیکشن کمیشن کی سزا ہو جائے گی، کیس ملتوی کر دیں۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ جیل میں جو ہوا اس پر ہم خاموش رہے، جیسے جواب دے نے جیل میں کیا ایسا ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، آپ کے وکلا نے حملہ کیا تھا، ہم نے نشان نہیں چھینا، آپ کو دیا نہیں تھا۔ تنقید ہونی چاہیے، گالی تو نہیں ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 24 جنوری تک ملتوی کر دی۔ تیس روپے 20 روپے بڑھا دیتے ہیں، 8 روپے کمی کرتے ہیں، 200 روپے کم سے کم ہونا چاہیے۔ اور کمی ہونی چاہیے، ابھی بہت زیادہ ہے۔ چلو تھوڑے تھوڑے تو کم ہو ہی رہے ہیں نا۔ جو کرائے ہیں ان میں کمی آنی چاہیے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ آج سے پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی۔ نئی قیمت 259 روپے 34 پیسے فی لیٹر مقرر۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 92 پیسے کی کمی، نئی قیمت 164 روپے 83 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت 1 روپے 97 پیسے فی لیٹر کم کر دی گئی۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 186 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت 276 روپے 21 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ شہریوں کا کھانے پینے سمیت دیگر ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ پیٹرول پر ریلیف، بجلی پر مزید جھٹکا۔ بجلی 5 روپے 62 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کی درخواست۔ صارفین پر مزید 49 ارب روپے سے زیادہ کا بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے درخواست نیپرا کو جمع کروا دی۔ درخواست دسمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے۔ درخواست کی سماعت 31 جنوری کو ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا معاشی ماہرین کے ساتھ اہم مشاورتی اجلاس۔ معاشی منصوبے کو حتمی شکل دے دی گئی۔ توانائی بحران کا خاتمہ، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی کے نکات طے، ٹیکس اصلاحات، زراعت، صنعت، آئی ٹی کی ترقی کے مراد پر مبنی پیکج تیار، روزگار کی فراہمی، نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے پالیسی نکات مرتب، زرعی مقاصد کے لیے خصوصی رعایت پر شمسی توانائی کی فراہمی، گھریلو صارفین کو بجلی کی فراہمی میں بڑی مراد کا تعین بھی پیکج میں شامل، تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کے لیے بڑے منصوبوں کی ترجیحات بھی طے، شرح سود میں کمی، صنعتوں اور برآمدی شعبے کے لیے اصلاحات کے اصول بھی مرتب۔ لکی مروت کے تھانہ پیزو پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے ہینڈ گرینیڈ پھینکے اور فائرنگ کی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ پر حملہ آور فرار ہو گئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 15 پولیس پوسٹ پر بھی صبح حملے کی کوشش ناکام بنائی گئی۔ شدید دھند کے باعث اسلام آباد کا فلائٹ آپریشن متاثر، 4 پروازیں منسوخ، 6 غیر ملکی پروازیں لاہور اور کراچی منتقل کرنا پڑیں۔ دھند کم ہونے پر پشاور اسلام آباد میں M1 اور ملتان سکھر M5 کھول دی گئی۔ ایرانی پاسداران کے شام و عراق میں بیلسٹک میزائل سے داعش اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق شام کے شہر ادلب میں داعش کے اجتماع کو نشانہ بنایا گیا، ایک کمانڈر سمیت کئی دہشت گرد مارے گئے۔ عراقی کردستان کے شہر اربل میں امریکی قونصلیٹ کے نزدیک ہدف ایرانی میزائلوں کا نشانہ تھا۔ کارروائی کرمان میں دہشت گرد حملے کے جواب میں کی گئی۔ اسرائیل کا شمالی غزہ کے اسپتالوں کے لیے میڈیکل سپلائی اور ایندھن کی فراہمی کی اجازت دینے سے انکار۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا کہنا ہے اسرائیل کی شدید بمباری غزہ میں امداد کی فراہمی میں رکاوٹ ہے۔
مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی کارروائیاں تیز، غزہ سے اسرائیلی ایلیٹ یونٹ کی مغربی کنارے میں تعیناتی، 2 فلسطینی نوجوانوں کو قتل کر دیا۔ غزہ میں مزاحمت کاروں کے حملوں میں اسرائیلی فوج کا 1 میجر مارا گیا۔ مصر اسرائیلی سرحد پر مسلح افراد کا اسرائیلی فوج پر حملہ، 1 اہلکار زخمی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا T20 کل ڈنیڈن میں کھیلا جائے گا۔ فاسٹ بولر عباس آفریدی کھچاؤ کے باعث کل کے میچ سے باہر۔ ارجنٹینا کے سپر اسٹار فٹ بالر لائنل میسی نے فیفا پلیئر آف دا ایئر 2023 کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ میسی نے سال 2023 میں فرانسیسی کلب پیرس سینٹ جرمن کی نمائندگی کرتے ہوئے لیگ 1 اور امریکی کلب انٹر میامی میں شمولیت کے بعد لیگز کپ کا ٹائٹل جیتا۔ اسپین کی خاتون فٹ بالر آیتانا بونمتی نے فیفا ویمن پلیئر آف دا ایئر کا ایوارڈ جیت لیا۔ آیتانا بونمتی نے سال 2023 میں اسپین کو فیفا ورلڈ کپ اور بارسلونا کو چیمپئنز لیگ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں برف باری، حادثات میں مزید 6 افراد ہلاک، درجنوں زخمی، 10,000 پروازیں منسوخ یا التوا کا شکار۔ ریاست مونٹانا میں سرد ہواؤں کے سبب درجہ حرارت -40 تک گر گیا۔ برطانیہ بھر میں شدید سردی کی لہر جاری، یارکشائر کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت -5 تک پہنچ گیا۔ سندھی اردو ڈراموں کے سینئر اداکار میر محمد لاکھو انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 70 برس تھی۔ میر محمد لاکھو کو دل اور پھیپھڑوں کا عرضہ لاحق تھا۔ میر محمد لاکھو نے کراچی سینٹر سے سندھی ڈراموں سے اداکاری کا آغاز کیا۔ میر محمد لاکھو نے اردو بلوچی زبان کے ڈراموں میں بھی اداکاری کی۔ مشرقی افریقہ کے ملک موریشس میں سیلاب سے تباہی، سڑکیں دریا بن گئیں، گاڑیاں کھلونوں کی طرح بہہ گئیں۔ سمندری طوفان کی آمد کے ساتھ مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ چلی میں چھوٹا طیارہ حادثے کا شکار ہو کر ہائی وے پر گر گیا۔ پائلٹ ہلاک، سڑک پر موجود ایک کار ڈرائیور نے واقعہ کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ اور امریکی ایئر فورس کی افسر نے مس امریکہ کا تاج سر پر سجا لیا۔ 22 سال کی میڈیسن مارش یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی حاضر سروس افسر ہیں۔ امریکی ایئر فورس کی بھی مبارکباد۔